السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اپنے چینل پر ہر آنے والے دوست مہمان جو بھی آ رہے ہیں میں ان سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے دوست اب آپ قرآن مجید کی ویڈیو سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں۔ ہو سکے تو دوستوں کے اندر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جتنی دیر تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور جو لوگ قرآن مجید پڑھیں گے ان کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو سب سے پہلے میری نبی کی ذات پہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بھائی واٹس ایپ کے ذریعے یا آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں۔ کوئی اتنا زیادہ فیس نہیں ہے، بالکل کم پیسوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے یا کوئی اور سہولت ہے آن لائن کے ذریعے بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح یوٹیوب سے میں نے پہلے مدنی قاعدہ بھی اپلوڈ کیا ہے، اس کے بعد اب یہ نورانی قاعدہ، یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، وہ تھوڑا مشکل ہے۔ مشکل آسان اتنا نہیں ہے، بس انسان اپنا ذہن لڑائے تو انشاءاللہ وہ ضرور ہر قاعدہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر کوئی بھائی پڑھنا چاہتا ہے تو پلیز میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تو آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا معجب برکت ہے۔ قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات بعض صورتوں کے اول میں آتے ہیں، سب سے پہلے یہ حروف مقطعات آتے ہیں، تو ان کو یاد کرا دینا برکت کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور یاد کرائیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ یاد کرنے سے بچے کی ذہانت بڑھ جاتی ہے۔ یہ یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر ہوتے ہیں۔ آپ نے بعض دکانوں کے اندر بھی یہ لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ لوگ یہ حروف مقطعات لکھ کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ تو برکت کے لحاظ سے آپ اسے ضرور اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور یہ خود بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ پڑھنا کیسے ہے؟ بہت ہی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ بس جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا آپ نے ایسے ایسے یاد کرنا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور یاد ہو جائے گا۔ تو آئیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ الف بھی ہے، لام بھی ہے اور میم بھی ہے۔ تو اب ہم نے ان تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم۔ کیسے؟ الف لام میم۔ الف کے نیچے کھڑا زیر ہے، اسے ہم نے تھوڑا لمبا کرنا ہے، اور لام کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے، اور میم کو بھی ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے۔ کتنا لمبا کرنا ہے؟ یہ 4 یا 5 حرکات کے برابر ان کو لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔
کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ اچھا، بعض لوگ ان کے پڑھنے کے اندر بڑی غلطی کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے باقی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اسے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، تو ایسے نہیں پڑھنا۔ اب آگے ہے الف لام را، الف لام را۔ یہ جو لام ہے اس کے اندر ہم نے لام کو زیادہ لمبا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اوپر مد کھڑی ہے، تو مد کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے الف لام میم را، الف لام میم را، الف لام میم را۔ آگے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، آپ نے اس کے اندر احتیاط کرنی ہے، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ آگے طٰ سین میم، سین میم، سین، سین، یاسین۔ یہ جو یاسین ہے اس کا تو عموماً ہر ہی مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ یاسین قرآن مجید کے اندر ہے اور یہ قرآن کا دل ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، تو یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ تو ایسے کیسے پڑھنا ہے؟ یاسین صاد حامیم، 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 عین سین قاف، حامیم عین سین قاف، قاف نون، قاف نون، قاف نون۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو حروف مقطعات آگے ہوں گے۔ کسی بھائی کو اگر کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے کمنٹ کے اندر یا واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، یہ جو تشدید ہے اسے آپ نے ساتھ میں ملا کے پڑھنا ہے، مشدد تشدید کو آپ نے ساتھ میں ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ الف لام میم، کیسے پڑھنا ہے؟ الف لام میم،
لام اور میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، ویسے آپ نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، جیسے الف لام را، میں نے تھوڑا سا اس کے اندر فرق کیا ہے، لیکن اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، جیسے الف لام میم صاد۔ اسی طرح آگے یہ بھی سن لیں، الف لام میم را، اسی طرح یہ بھی سن لیں، طا سین میم، یعنی ایک حروف آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ساتھ ہی اسے لمبا کرتے کرتے آپ نے دوسرے حروف کو بھی ساتھ میں ملا لینا ہے، کیونکہ آگے تشدید ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو یار لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔